میرے بھائیوں یہ نبی کی رحمت ہی تو ہے اور کیا ہے. فرمایا اگر تم مریض ہو یا بیمار ہو یا سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دو، بعد میں پورا کر لینا. فرض جیسی چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ بیماری کی حالت میں چھوڑ دو، یہ نبی کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. حاملہ عورت ہے، اگر روزہ رکھنے سے اس کے حمل کو دقت ہو رہی ہے تو فرمایا کہ روزہ چھوڑ دے، جب بچہ پیدا ہو جائے تب بعد میں وہ اس کی قضا کر لے. اگر وہ دودھ پی رہا ہے، اگر یہ ڈر ہے کہ دودھ پیتے بچے کو اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اس کو دودھ نہیں ملے گا، تو جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے ماں روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی. یہ نبی کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. میرے بھائیوں وہ اتنا مہربان ہے مسلمان مومنوں کے لیے کہ اس کی تکلیف سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کے درد کو وہ اپنا درد سمجھتے ہیں، ہمیشہ وہ فائدے کے لیے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مومنوں کو فائدہ پہنچے. آپ نے ہمیشہ فائدے کی چیز بتایا ہے، یہ کرو تو یہ ملے گا، یہ کرو تو یہ ملے گا، یہ کرو تو یہ ملے گا. میرے بھائیوں نبی کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ اور جو آسانیاں نبی نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں ان سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، مدد مانگنی چاہیے. تو یہ تقریباً پونے 2 گھنٹے کا خطاب میں نے آپ کے سامنے نبی کی رحمت کے تعلق سے کیا ہے. ہم سب کو نبی کی رحمت سے مستفیض ہونا چاہیے اور معاشرے میں ایسا ماحول بنانا چاہیے سماج میں کہ ہم کوئی بھی چیز کسی کے لیے مشکل اور دشواری پیدا نہ کریں کسی کے لیے. دیکھیے ایک چیز اور سن لیجئے، دیکھیے کیسی رحمت ہے نبی کی. کہا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں پتھر پڑا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ یہ پڑا رہے. فرمایا اگر تم پکے سچے مومن ہو، گاڑی پر بیٹھ کے جا رہے ہو اور کیلے کا چھلکا نظر آ جائے تو اپنی بائک روک دو، پہلے کیلے کے چھلکے کو ہٹا کر راستے سے پھینک دو. پتھر پڑا ہے تو اس کو ہٹا کر پھینک دو. اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. یہ کس کو اس کو کیا کہا ہے؟ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے جو بہت سے برانچ شعبے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا ایمان بتایا ہے. ایمان سے جوڑ دیا. یہ نہیں کہا کہ ارے ہندوؤں کی بستی ہے پڑا رہنے دو پتھر، مرے گے تو وہ مرنے دو چل، نہیں یہ نہیں کہا. ارے بڈھا پھسلے گا، ہندو ہے پھسلنے دو مرنے دو، نہیں نہیں یہ نہیں کہا. بلکہ کوئی بھی گزرے وہ تمہارا بھائی ہے، ماں باپ سب کے ایک ہیں، تم سب آدم اور حوا کے بیٹے ہو، انسانیت زندہ رہنی چاہیے. اگرچہ وہ تمہارے مذہب کو نہیں مانتا لیکن انسان تو ہے اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر رحم کرو. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ارحموا من فی الارض، تم ان پر رحم کرو جو زمین پر ہیں، جو زمین پر ہیں. یرحمکم من فی السماء، تمہارے اوپر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے. یعنی تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. اور زمین والوں میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پیڑ پودے بھی ہیں، درخت بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں. تم ان سب زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. میرے بھائیوں یہ رحمت کا تعلق تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. کل جنگی پور میں خطاب ہے، سن رہے ہیں وہ لوگ، بہت لمبا چوڑا اسٹیج بنا رہے ہیں 50 فٹ کا. اللہ جانے کیا ان کا مقصد ہے. کل میں دن میں جاؤں گا، تھوڑا سا دیکھ کے آؤں گا، پہلے کہیں کوئی پلاننگ تو نہیں ہے ان کی. تو میرے بھائیوں دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہ. یہی دعا ہے، ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے، جہاں نہیں ہاتھ اٹھائے وہاں ہم نہیں اٹھائیں گے. جو دعا کر رہا ہوں اس پر سب لوگ آمین بولیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ جو اس وقت ہم سب کو اللہ اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اے اللہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں، سیاسی طور پر ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. الہ العالمین جتنی دعائیں ہو رہی ہیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، شاید اس میں ہمارے اعمال کی کمزوری ہے. اے اللہ ہمارے اوپر ایماندار اور سچے حکمرانوں کو مسلط فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک کو پھر سے جنت بنا دے. اے اللہ ہمارے ملک میں پھر سے امن و امان پیدا فرما دے، شانتی پیدا فرما دے. بار الہ
آج دنیا کے کسی خطے میں مسلمان سکون کے ساتھ نہیں ہے۔ اے اللہ ہر جگہ ہم کو اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہر جگہ اللہ ہم مسلمانوں کے اندر سکون اور شانتی پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے بھارت میں جتنے بھی دھرم کے لوگ رہتے ہیں ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے دیش کی حفاظت فرما۔ دیش ہمارا ہے، اس کو کچھ چور اور اچکے ہندو مسلم کر کے اس کو خون سے رنگنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ جو ہمارے بھارت کو اے اللہ رسوا کر رہا ہے اور بھارت کو داغدار کرنا چاہتا ہے اور بھارت کی عزت کو مٹانا چاہتا ہے، اے اللہ تو اس کو برباد کر دے، اے اللہ تو اس کو تہس نہس کر دے۔ اے اللہ جو ہمارے دیش کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، اے اللہ تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اے اللہ جو ہمارے بھارت میں امن و سکون ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی سے امن و سکون چھین لے اور ہماری زندگی میں امن و سکون پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی کی رحمت سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔